بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 13ویں پارے کے دوسرے آیت سے ہوا ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ۔ عقل مند لوگوں کی خوبیوں کو، سمجھدار لوگوں کی خوبیوں کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جن کو دین کی سمجھ ہو، دینی احکامات سے وہ واقف ہوں، ان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی، جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے کہا ہے ان کو جوڑتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر نمازوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان خوبیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جنت رکھا ہے۔ پھر کچھ بد نصیب لوگ ہیں جن کو دین کی سمجھ نہیں اور ان کی بری عادتیں ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑتے ہیں، جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بھی توڑتے ہیں، فسادی ہیں، معاشرے میں جھگڑے کرتے ہیں، لوگوں سے الجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ کی تاثیر کو بیان فرمایا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان نصیب فرماتے ہیں، دلوں میں سکون آ جاتا ہے۔ کسی کی زندگی میں قرآن ہو، زبان پر بھی قرآن ہو، دل میں بھی قرآن ہو تو اس کی زندگی میں سکون و اطمینان کیسے نہیں ہوگا، اور جس کی زندگی اور جس کی زبان اور جس کا دل قرآن سے خالی ہو اس کی زندگی میں بے سکونی اور بے چینی کس قدر ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیں اور مردہ زندہ کر دیں تب بھی یہ کافر ضدی ہیں، عنادی ہیں، یہ اس قرآن پر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جس قدر اللہ کی نعمتوں پر شکر کیا جائے گا اس قدر نعمتوں میں اضافہ دیا جائے گا۔ حقیقی شکر کیا ہے؟ ایک تو زبانی شکر ہوتا ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اور ایک حقیقی شکر ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، مال، صحت، عزت، اس ساری نعمتوں کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہوں، اللہ کی مرضی پر خرچ کرتے ہوں، تو یہ اصل شکر ہے۔ آگے محشر کے میدان کا منظر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میدان میں شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے برات کا اظہار کرتا ہوگا، بھاگتا ہوگا۔ بہت سارے لوگ میدان محشر میں شیطان کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ تو نے ہمیں برائی کے راستے پر لگایا، تو شیطان اس موقع پر ان سے براءت کا اظہار کرے گا اور کیا کہے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف برائی کی طرف راغب کیا تھا، کوئی میں نے تمہیں زبردستی پکڑ کر کسی برائی پہ نہیں لگایا تھا، الا ان دعوتکم، بس میں نے تمہیں صرف برائی کی طرف بلایا تھا، فاستجبتم لی، تم لوگ تو بڑی آرام سے میری بات کو مان لیا کرتے تھے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو جس شیطان کی بات آج دنیا میں انسان بڑی خوشی خوشی اس کے کہنے پہ چل رہا ہوتا ہے، کل وہ شیطان سب سے برات کا اظہار کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی طاقت بیان فرما رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت درخت سے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک وہ درخت جو خوبصورت ہو، جس کی جڑیں بھی مضبوط ہوں،
اور وہ خوب پھلدار ہو اور اس کا پھل بھی لذیذ ہو، وہ درخت کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی اچھا، اور اس کا پھل بھی لذیذ، اور وہ اس کی جڑ بھی مضبوط، کمزور درخت نہیں بلکہ جڑ بھی مضبوط۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی کلمہ طیبہ کی مثال ہے کہ کلمہ طیبہ، اس کے پڑھنے سے ایمان مضبوط، اس کی یعنی ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس طرح درخت کی جڑ مضبوط ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ایمان والے کا ایمان مضبوط، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو ایمان پر اس کو بہترین قسم کے نتائج بھی ملیں گے، پھل ملے گا۔ اور پھل کیا ہے؟ دنیا میں عزت کی، سکون کی، راحت کی زندگی اللہ ایمان والوں کو دیں گے، اور آخرت میں تو لا منتہا اور بے انتہا اور بے تحاشا اللہ کی طرف سے اس کلمہ طیبہ پر پھل ملے گا، انعام ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو مختلف انداز میں بیان فرمایا کہ اس طرح مجھ سے وہ مانگا کرتے تھے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد ہمیں دعاؤں کا طریقہ تعلیم دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ویران وادی میں، جہاں نہ کوئی انسان نہ ہی زندگی کا سامان، اس وقت اللہ کے حکم تھا کہ اپنی اہلیہ کو اور اپنے معصوم سے بچے کو اس جگہ چھوڑ دو۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ اس ویرانے میں، اس جنگل میں، اس ایسی جگہ جہاں نہ کوئی انسان نہ ہی زندگی گزارنے کا سامان، اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم سے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس وقت جو دل کی کیفیت تھی، اس وقت انسان اللہ سے کیا مانگے گا؟ اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کی دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ پہلی چیز یہ مانگی کہ اللہ میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو اپنا عبادت گزار بندہ بنانا، میری اولاد، میرے بچے اللہ تیرے نافرمان نہ بنے، دیندار بنے، آپ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زندگی میں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ مانگتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی اولاد کے لیے دینداری کو نہیں مانگا، نماز روزے کی توفیق کو نہیں مانگا، عبادت کو نہیں مانگا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے بچے، میری اولاد تیرے حوالے ہے، تو ان کو اپنا بنائی ہو، عبادت گزار اور نمازوں کا اہتمام کرنے والا۔ اور دوسری چیز مانگی، اے اللہ ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست فرما دیجیے گا، معیشت کا بھی بندوبست فرما دیجیے گا۔ ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں بھی اسی انداز میں دعا مانگنی چاہیے۔ پہلی دعا، ہماری پہلی فکر وہ ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ہم ان کی فکر کرتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد کہ ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، یہ تو دوسرے نمبر کی فکر ہے۔ پہلی فکر یہ کرنی چاہیے کہ ان کے ایمان کا کیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید نیک دعاؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی درد کا، تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اور حقیقی مسلمان وہی ہے جس کو دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس ہو، اور جب کسی کی تکلیف کا احساس ہوگا تبھی تو اس کے لیے دعا کرے گا، تبھی تو اس کے لیے دعا مانگے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا، اور وہ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور ساری امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کی دعاؤں میں سب کا حق ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ظالم کے ظلم سے غافل نہیں ہیں۔ کوئی ظالم، جابر، متکبر، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں زمین پر دندناتا پھرتا ہوں، جس پر چاہے ظلم کرے، گالیاں بکے، بدتمیزی کرے، رسوا کرے، کسی کی عزت کو نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کے ظلم سے غافل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم نے اس کے ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ ہماری ڈھیل کو کمزوری نہ سمجھے، جب پکڑ آئے گی تو دنیا تماشا دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر اعلان فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے غافل مت ہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے قیامت قائم ہونے کا، اس دن قیامت قائم ہوگی، اور اس دن کیا ہوگا؟
کہ مجرم لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، گردنیں جھکی ہوں گی شرمندگی کے مارے، آنکھ اٹھانے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ یہ اپنا انجام دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش ہم دنیا میں مان لیتے تو آج یہ برا انجام نہ ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں ایمان کی قدر و قیمت کو، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ حشر کے میدان میں وہ لوگ جو دنیا میں اس ایمان سے محروم رہے، ایمان قبول نہیں کیا، جب وہ اس ایمان کے بہترین نتائج کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے تو بڑے مزے آ رہے ہیں، ایمان کی برکت سے ان کی مغفرت کا فیصلہ، اللہ کی رضا کا فیصلہ، اور جنت میں جا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، تو یہ سارا منظر دیکھ کر کافر جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا وہ حسرت کرے گا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ میں دنیا میں مسلمان ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں ایمان قبول کر لیتا تو آج میرا بھی آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہوتا۔ تو اس ایمان کی دولت پر اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت بغیر مانگے عطا فرما دی۔ ہم نے اللہ سے دعا نہیں کر دی کہ کسی مسلمان گھر میں ہم پیدا ہوں گے، یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ بغیر مانگے اللہ نے والدین بھی وہ مسلمان دیے، ماں کی گود بھی مسلمان والی دی، اور ماحول اور معاشرہ بھی مسلمانوں کا دیا، یہ اللہ کا فضل ہوا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں ہیں آج کوئی بھی آسمانی کتاب محفوظ نہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ قرآن ایک واحد آسمانی کتاب ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ترین کتاب ہے، اور سب سے محبوب نبی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے، اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی فوجوں کو نہیں اتارا، آسمان سے کوئی فرشتوں کی فوجوں کو نہیں اتارا، بلکہ مسلمانوں کے معصوم سے بچوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کر لیا، کہ وہ معصوم بچہ جو اپنی زبان صحیح سے نہیں بول پاتا، جو اس کی مادری زبان ہے وہ صحیح سے نہیں بول پاتا، لیکن قرآن کریم ایسی روانگی سے پڑھتا ہے کہ دیکھ کر حیرانگی اور رشک آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہے، اور ایک معجزاتی انتظام ہے اس قرآن کی حفاظت کا۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولادوں کے سینے اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے قبول ہوتے ہیں، گویا وہ اللہ کی کلام کے فوج ہیں۔ یہ معصوم بچے جن کے سینوں میں اللہ کا کلام 30 پارے حفظ کی صورت میں محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ بچے دراصل قرآن کے محافظ اور اللہ کی فوج ہے، اللہ کی فوج جو اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ تو ایک تو وہ خوش نصیب طبقہ ہے جنہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن کریم کے لیے مخصوص کیا اور قرآن کا حافظ بنایا۔ دوسرا وہ طبقہ کہ جن لوگوں نے ساری زندگی قرآن کریم کی اشاعت کے لیے اپنی محنتوں کو لگایا، اپنی صلاحیتوں کو لگایا، اور ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بچہ بھی قرآن کی تعلیم سے محروم نہ رہیں، یعنی وہ علماء جو مکاتب قرآن اور مدارس قرآن میں بیٹھتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طبقے خوش نصیب ہیں، والدین بھی خوش نصیب ہیں اور پڑھانے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا تھا، آسمانوں سے نکال کر نیچے زمین پر پھینکا تھا، تو اس موقع پر شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی تھی، ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ میں دنیا میں تو جا رہا ہوں، میں آپ کے بندے یعنی انسانوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، تیری گمراہی کا اثر میرے نیک بندوں پہ نہیں چلے گا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی مرضی اور منشا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جن کی زندگی، جن کا رات دن اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں گزرتا ہے، شیطان لاکھ کوشش کرتا ہے ان کو بہکانے کی، گمراہ کرنے کی۔ اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، اے شیطان تیرا میرے نیک بندوں پر زور نہیں چلے گا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے،
فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہمان نواز بنایا تھا۔ یہ بڑی خوبی ہے مہمان نوازی، ہمارے معاشرے سے یہ خوبی ختم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی خوبی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، یہ صحابہ کی خوبی ہے اور عادتیں ہیں۔ لیکن ہمارے گھروں کا ماحول کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور صحابہ جیسا رہا نہیں، اس لیے ہمارے گھروں سے یہ مہمان نوازی ختم ہو گئی ہے، جبکہ حدیث میں اتنی فضیلت ہے کہ مہمان کے آنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، کھانے پینے میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین مہمان نواز تھے۔ فرشتے انسانی شکل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ سکے یہ فرشتے ہیں، فوراً گئے اور ایک بچہ بکری کا بچہ سوا کر دیا مہمانوں کے لیے۔ ہم تو سوچتے ہیں تھوڑا خرچہ کرتے ہیں، انہوں نے پورا بکری کا بچہ سوا کر دیا اور ایک دم سے تیار کر کے فرشتوں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب دیکھا کہ فرشتے یہ تو کھانے پہ ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے کیسے مہمان ہیں، میرا کھانا نہیں کھا رہے، تو ڈرے، ابراہیم علیہ السلام ڈرے، کیونکہ اس دور میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی کسی کا نمک کھا لیتا تھا تو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ شاید یہ کوئی مجھے نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے ہیں، اس لیے میرا نہیں کھا رہے۔ یعنی وہ دور اتنا اچھا تھا کہ کوئی کسی کا نمک کھا کر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اور آج کا دور تو عجیب ہی ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، لیکن فرشتوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی کو محسوس کیا تو کہا لا توجل، ڈرے مت، انا نبشرک بغلام حلیم علیم، ہم آپ کو ابشرتمونی، بچے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی 40 سال اور بعض روایت میں آتا ہے 60 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت فرمائی تھی اور حضرت اسماعیل بیٹے کی شکل میں عطا فرمایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا کہاں ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ مایوس نہ ہوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ قوم لوط کی ہلاکت لے کر آئے ہیں، قوم لوط کی ہلاکت لے کر آئے ہیں۔ آگے قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ جو میں نے اپنے دشمنوں کو دنیا کی نعمتیں دی ہیں، دنیا والوں کو جو دنیا کی نعمتیں دی ہیں ان کی طرف نظریں اٹھا کر مت دیکھا کرو۔ بعض دفعہ انسان دنیا کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، مال و دولت کو دیکھتا ہے، کافروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، کسی مالدار کی دولت کو دیکھتا ہے تو رش کرتا ہے کہ واہ یہ تو بڑے مزے کر رہا ہے، اس کے پاس تو بڑی دولت ہے، یہ تو اللہ کا نافرمان گنہگار کافر بھی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ تو بڑے مزے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، کافروں کی ترقی کی طرف نظریں اٹھا کر مت دیکھا کرو، کافروں کی ترقی کی طرف کہ وہ ملک والے تو بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی ترقیوں کی طرف، کسی مالدار کی دولت کی طرف، کسی بے دین کی کامیابی اور اس کی ترقیوں کی طرف نظریں اٹھا کر مت دیکھا کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نیک لوگوں سے نظریں ہٹائے نہ کرو، نیک بندوں سے نظریں ہٹائے نہ کرو، دنیا داروں کی طرف نظریں لگائے نہ کرو۔ کیوں؟ دنیا داروں کی طرف جو نظریں لگائیں گے تو دل میں حرص و ہوس و لالچ اور ناشکری آئے گی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور نیک بندوں پر جب نظر لگائیں گے تو نیکوں کی زندگی، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، ان کو جب ہم دیکھیں گے تو ہماری زندگی میں بھی سکون آئے گا۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے سکون آتا ہے، نیک لوگوں کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دنیا داروں کو دیکھو مت، نیک لوگوں سے نظریں ہٹاؤ مت، ان پر نظریں جمائے رکھو۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو ہدایت دی ہے زندگی کے سکون اور اطمینان کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ نے مختلف انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں، پھر ایک نظام چلتا ہے، وہ پانی زمین میں اترتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس زمین سے بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور اس زمین پر پھر اللہ کے حکم سے مختلف قسم کی درخت پودے اگتے ہیں، پھر وہ پودے، وہ درخت، وہ مختلف چیزیں کے پھل یا انسان کی ضرورتوں کا سامان بنتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے رات دن بنائے،
سورج چاند بنائے، ستارے بنائے، یہ سب انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ ایک دن اگر سورج نہ نکلے انسان پریشان ہو جائے، انسان پریشان ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر بنایا اور اس سمندر سے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو۔ مچھلی کے گوشت کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تازہ گوشت، کہ تم اس میں سے تازہ تازہ گوشت نکالتے ہو اور وہ کھاتے ہو۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اے انسان، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تیرے لیے بنائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے۔ اس قدر اللہ نعمتوں سے نوازنے والے ہیں، پھر بھی ہم نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یا پھر ہم نعمتوں کو کھا کر اپنے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔